اللہ سالم اسی کا بن جاتا ہے۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی تائید ہمیشہ اسی آدمی کے ساتھ ہوتی ہے۔ بس اتنی بات ہے، انسان ہونے کے ناطے کمزوریاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام معصوم ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں، اس کے بعد امت کا کوئی فرد بھی ہے تو وہ اس کیفیت پہ تو نہیں بن سکتا کہ 100% ہر طرح وہ کامل ہو، چاہے جتنی بھی کوشش کر لے۔ لیکن اگر توحید کا سچا وفاداری اور تائید توحید کا جذبہ اس میں صحیح معنوں میں موجود ہے تو اللہ رب العزت اس توحید کی برکت کی وجہ سے اس کی کمیاں کوتاہیاں وہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کا کاملین کی فہرست میں نام درج کرتے ہیں۔ گناہ بھی مٹ جاتی ہیں، عیب بھی چھپ جاتی ہیں، اس کی غلطیاں کوتاہیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن نکتہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کی تائید ہو، اور پھر جب کوئی آدمی چاہے ایک لمحہ کے لیے بھی مخلص بن کر مسئلہ توحید کی تائید کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر توحید کے خزانوں کو کھول دیتی ہیں، توحید کی برکات کو کھول دیتی ہیں اور اپنی رضا کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی کئی مثالیں اللہ نے ذکر کی۔ سورہ یاسین اس میں اسی تائید للتوحید، اسی عنوان پہ اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ذکر کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ سورہ یاسین یہ ہے قلب القرآن، قرآن کا دل۔ قلب القرآن کا معنی قرآن کا دل۔ یہ قرآن کا دل کیوں ہے؟ سورہ یاسین اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے، بالخصوص اہل بدعت کو صحیح یاد ہے، کیونکہ انہوں نے سورہ یاسین کے ختم پڑھنے ہوتی ہیں، اور ختم پہ حلوے، چاول اور بڑے خوراکیں، کھانا پینا، تو ختم یاسین ہے جی، ختم یاسین۔ پھر کوئی آدمی مرنے لگے تو آپ کے مولویوں نے بھی بتایا بھی سورہ یاسین پڑھو تاکہ جلدی مرے، یعنی عوام میں یہ مشہور کیا کہ یہ بندے مارنے والی صورت ہے، کہ یہ سورہ یاسین پڑھو گے جلدی مر جائے گا۔ اس لیے نہیں میرا بھائی، سورہ یاسین ہے قرآن کا دل۔ کیوں؟ قرآن مقدس نے شرک کی جتنی قسمیں تھی ہر صورت کو تقسیم کیا کہ کسی نہ کسی رنگ میں قرآن مقدس کی ہر صورت کا ایک رنگ ہے کہ شرک کی خاص قسم کو اٹھا رہی ہے، رد کر رہی ہے۔ اور شرک کئی قسم کا تھا، آج بھی ہے، اور مثلا ایک شرک یہ تھا کہ ہم جب بزرگوں کا نام لیتے ہیں تو یہ نام بڑا بابرکت ہے، اس سے ہمارے جان مال میں برکتیں آتی ہیں۔ جب ہم غیر اللہ کے وظیفے پڑھتے ہیں
تو غیر اللہ کے نام کے وظیفوں کی وجہ سے ہماری دکان میں برکت آتی ہے، ہمارے مال میں برکت آتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو دکانوں پہ جا کے دیکھو، وہاں اصحاب کہف کے نام لکھی ہوتی اور کئی قسم کے نام۔ عقیدہ کیا ہے کہ ان ناموں سے برکت حاصل ہوگی، دکان چلے گی، مال چلے گا، گھر چلے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے قرآن مقدس کا ایک مستقل مضمون ذکر کیا، کئی صورتیں ذکر کی جن کا دعویٰ یہ ہے کہ البرکۃ من اللہ، برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی برکت دے نہیں سکتا، سب کے سب برکات کے محتاج ہیں۔ مبارک یہ صرف اللہ ہے، مبارک کئی بن سکتی ہیں، لیکن برکتیں دینے والا اور برکات دہندہ یہ صرف رب العالمین ہے۔ اس پر قرآن مقدس نے مستقل مضمون ذکر کیا۔ پھر ایک شرک یہ تھا کہ اللہ نے ان بزرگوں کو طاقتیں دے دی ہیں، یہ جب توجہ فرمائیں تو کام ہو جاتا ہے، پیر صاحب توجہ فرمائیں کام ہو جاتا ہے، بزرگ توجہ فرمائے کام ہو جاتا ہے، اور یہ اگر مراقبہ میں آنکھیں بند کریں تو 14 طبق ان پہ روشن ہو جاتے ہیں اور اپنے مریدوں کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے مستقل صورتیں نازل کی جنہوں نے شرک کے اس خطرناک دروازے کو بند کیا، اور قرآن مقدس نے سبق دیا کہ اے کائنات والو، کسی کی توجہ کچھ نہیں کر سکتی، ہوتا تب ہے جب اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے علاوہ کسی کی توجہ سے کام نہیں بنتا، کسی کے تصرف سے کام نہیں بنتا۔ کسی کو اللہ نے طاقتیں اور اختیارات عطا نہیں کیے کہ وہ اپنی مرضی سے کائنات کے کاموں کو سر انجام دے، نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض، سارا راج اور بادشاہی یہ صرف رب العالمین کی ہے، اور اس کائنات کے اندر وہ رب ہی ہے۔ یتنزل الامر بینہن وإلیہ یرجع الامر کلہ، اسی کی طرف یرجع الامر کلہ، سارے کام اسی کی طرف جاتے ہیں اور اسی کی طرف سے آتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں ایک رتی جتنا اختیار بھی اس نے نہیں دیا۔ بادشاہ اکیلا وہ ہے، متصرف اکیلا وہ ہے، مرضی کا مالک اکیلا وہ ہے، طاقتوں والا اکیلا وہ ہے، کرنیاں بھرنیاں والا اکیلا وہ ہے، قسمتوں کے فیصلے کرنے والا اکیلا وہ ہے، داتا، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، یہ صرف اکیلا رب ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ قرآن نے بہت ساری صورتوں میں اس مضمون کو ذکر کیا۔ پھر ایک شرک یہ تھا کہ ہمارے بزرگ یہ کم از کم اپنے متعلقین کے احوال کو جانتے تو ہیں، ان کی نگرانی کرتے تو ہیں، اپنے علاقوں اور اپنے قریب کی نگریاں، ان کو حالات سے واقفیت تو ہے، حاضر ناظر تو ہیں، غیب دان تو ہیں۔ 50 سورت قرآن مقدس کی اس مضمون پہ آئی کہ غیب جاننے والا سوا اللہ کے اور کوئی نہیں، حالات کو جاننے والا رب العالمین کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو یہ اس طرح مختلف شرک کی قسمیں تھی۔ ایک اور قسم بھی سن لو، شرک کی ایک قسم اور بھی تھی، توجہ ہے میری طرف؟
اس کا نام ہے شرک فی الحکم، شرک فی الحاکمیت، شرک فی الحکم، شرک فی الطاعات، کہ حکومت کس کی ہے، نظام کس کا ہے، حکم کس کا چلے گا، چاہے حکم تکوینی ہو، تکوینی کا معنی امور کائنات کے متعلق، سورج پر حکم، چاند پر حکم، رات پر حکم، دن پر حکم، یہ امور تکوینی ہے۔ ایمان سے بتاؤ کسی کا حکم چل سکتا ہے؟ چاند پر، سورج پر، رات پر، موسموں پر، یہ کس کا حکم چلتا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ امر تکوینی۔ سارے بولو کیا ہے؟ امر تکوینی۔ یہ تکوینی حکم، اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور یاد رکھ لو اسی طرح حکم تشریعی، حکم شرعی، تشریع حکم، یہ بھی صرف ان الحکم الا للہ، یہ بھی صرف رب العالمین کا حکم چل سکتا ہے۔ حاکم حقیقی اور حکم حقیقی یہ صرف اللہ رب العزت کا حکم چل سکتا ہے، جس نے کائنات بنائی، نظام بھی اسی کا چلے گا، جس نے انسانیت کو پیدا کیا، اس پر اقتدار، اس پر حکومت بھی اسی رب العالمین کی ہوگی، اور وہ جس چیز کو حلال کہے گا اس کو حلال ماننا ہوگا، جس چیز کو وہ حرام کہے گا اس کو حرام ماننا ہوگا، جس چیز کے کرنے کا وہ حکم دے گا اس کو بجا لانا ہوگا، جس چیز سے روکے گا اس سے رکنا ہوگا۔ تو یہ دوسرا حکم ہے، اس حکم کا نام حکم تشریعی، امور تشریعیہ، اس میں بھی حکم دینے میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کا نام آسان لفظوں میں دستور زندگی ہے، نظام حیات ہے، قانون زندگی ہے، اور نظم و انصرام ہے۔ کیا معنی؟ کہ اس کائنات، یہ دھرتی اللہ کی، مخلوق اللہ کی، تو اللہ کی مخلوق پر قانون بھی چلے گا تو صرف اللہ کا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ مخلوق اللہ کی اور قانون مخلوق کا، یا قانون کس کا؟ اس لیے یاد رکھو یہ بھی توحید کا دل ہے کہ لا حاکم الا اللہ۔ اس کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑے عجیب رنگ میں بیان کیا، فرمایا لا تشریع ولا تحریر ولا تحلیل ولا تحریم الا للہ، کہ شریعت کا مقرر کرنا، حلال و حرام کے احکام، جائز ناجائز کے احکام، ان کا مقرر کرنا، ان کا تقرر کرنا، اور نظام حیات کا متعین کرنا، قانون زندگی کا متعین کرنا کہ انسانوں پر زندگی گزارنا کیسے ہوگا، ان پہ کس قسم کا نظام ہوگا، کس قسم کے قوانین ہوں گے، کس قسم کا دستور حیات ہوگا، یہ بھی ہے للہ، یہ صرف رب العالمین کا حق ہے۔ مخلوق پر حکومت کرنا مخلوق کا حق نہیں، مخلوق پر حکومت کرنا یہ خالق کا حق ہے۔ ہاں انسان نمائندہ ہے، پہلا انسان آیا تو پہلا حکم آیا انی جائل فی الارض خلیفہ، انی جائل فی الارض خلیفہ، پہلا انسان حضرت آدم، ساتھ حکم آیا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں
खलीफा क्या माना? मेरे अहकाम को नाफिज करने वाला, मेरे अहकाम का नायब, जो इस जमीन पर मेरे अहकाम को निफाज देगा वो पहला इंसान है। और इंसानियत की इब्तिदा ही खिलाफत से है। इसके बाद अंबिया है, हर पैगंबर ने दावत यही दी कि लोगों, जमीन अल्लाह की है तो कानून भी रब का होगा। अल्लाह की जमीन पर किसी दूसरे मुकन्नन का कानून नहीं चलेगा। तो हर पैगंबर एक निजाम की दावत लेके आया, एक कानून की दावत लेके आया। वरना अगर निजाम से न टकराता तो अंबिया का कोई भी मुखालिफ ना होता। अंबिया ने निजाम पेश किया, कानून पेश किया, और अल्लाह ने सब अंबिया को दावत दी। हजरत नूह से लेकर इमामुल अंबिया तक सबको हुक्म हुआ अन अकीमुद्दीन, तुमने सिर्फ दीन बयान नहीं करना, अन अकीमुद्दीन, इस तौहीद को कायम करना है। अकीमुद्दीन, दीन तौहीद है, निज़ाम तौहीद है, लेकिन अंबिया की ड्यूटी क्या है? अन अकीमुद्दीना, कि तुमने इस तौहीद को कायनात पे कायम करके करना है और इसको नाफिज करना है। हर नबी की यही दावत रही और यही वजह है फरमाया जितने अंबिया आए सबकी दावत का पहला नुक्ता था अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। ऐ लोगों, अल्लाह ही की इबादत करो और तागूत से बच जाओ। किससे बच जाओ? तागूत हर वो नज़म है जो अल्लाह के नज़म से टकराए, हर वो इस्तेहसाली निज़ाम जो कानून रब्बुल आलमीन से टकराता है, चाहे वो इंसानियत की शक्ल में मौजूद है या जिन्नात की शक्ल में मौजूद है, चाहे वो लीडरों की शक्ल में मौजूद है या किसी और इज़्म की शक्ल में मौजूद है, जो रब्बुल आलमीन के निज़ाम से टकराने वाला कानून, टकराने वाला निज़ाम, वो निज़ाम तागूत है। और पैगंबर की दावत ये रही अनिअबुदुल्लाह, इबादत सिर्फ रब की है, वज्तनिबुत तागूत, तागूत से बच जाओ। और कुरान मुकद्दस में सबसे बड़ी तौहीद पर मुश्तमिल जो आयात हैं उनका नाम है आयतुल कुर्सी। क्या नाम है? आयतुल, पूरा कुरान पढ़ लो। आयतुल कुर्सी मजमून ज़हन में रहे, सूरह यासीन कुरान का दिल क्यों है, मैं उधर आ रहा हूं। ये रास्ते में थोड़ा सा सफर लंबा हो गया। आयतुल कुर्सी में क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, सबको याद होगी, जरा पढ़ते हो। खालिस तौहीद, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, तौहीद। इसी के इख्तिताम पर क्या कहा? फरमाया मन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, मन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह। सबसे पहले है कुफ्र बित्तागूत। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना जिस तरह ये माना है कि रब के सिवा हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, पुकार सुनने वाला कोई नहीं, इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है कि रब के निजाम के अलावा कोई निजाम काबिल अमल नहीं, रब के कानून के मुकाबिल कोई कानून नहीं, रब के हुक्म के मुकाबिल किसी का हुक्म नहीं, रब की हकमियत के मुकाबिल किसी की हकमियत नहीं। ये भी ला इलाहा
الا اللہ کا مضمون ہے، اور اسی کو بیان کیا میں یکفر بالطاغوت، پہلے طاغوت کا انکار کر، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اب آئے گا ایمان باللہ۔ ایمان باللہ، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دعویٰ یہ ہے دنیا کے ہر نظام سے دنیا تباہ ہوگی، صرف ایک نظام ایسا ہے جو اس انسان کی کامیابی کے لیے ہے، اور وہ نظام محمدی ہے، وہ قانون محمدی ہے۔ اس نظام کا نصاب انگلش کی لائبریریوں میں نہیں ملے گا، اس نظام کا نصاب امریکہ، یورپ، برطانیہ سے نہیں آئے گا، اس نظام کا نصاب کوٹ پتلون سے نہیں آئے گا، اس نظام کا نصاب 30 پاروں میں قرآن مقدس کی صورت میں محفوظ ہے۔ اس لیے اس کائنات کا نظم وہ قرآن مقدس سے بڑھ کر کسی مذہب کے پاس، کسی دین کے پاس کوئی بہتر نظام نہیں۔ سب سے اعلیٰ نظام، سب سے افضل نظام وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کا نظام ہے، اور وہ نظام کتاب و سنت کی صورت میں محفوظ ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمان اس چیز کو سمجھے۔ میں نے پچھلے جمعہ پہ بھی عرض کی تھی کہ یہ جو تمہاری فکر بنا دی گئی پورے کا پورا دین استنجا، مسواک اور مسجد کی حد تک نہیں، پورا کا پورا دین تب آئے گا جب عالم اسلام میں عدالتیں اسلامی ہوں گی، عدل و انصاف کا نظام ہوگا۔ پورے کا پورا دین تب آئے گا جب عالم اسلام، صرف ایک ملک کی بات نہیں، امت مسلمہ کی بات، جب عالم اسلام کا عدلی نظام حکومت، حکمرانی کا نظام یہ بن جائے گا کہ انسان خلیفہ بنے گا اور حکومت رب العالمین کے احکام کا نفاذ ہوگا امت مسلمہ کے لیے، وہ دن ہوگا جو اصل مسلمان بننے کا دن ہے اور اصل اسلام کا تقاضا ہے۔ اور جب تک امت اس فکر میں نہیں پڑتی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظام محمدی ہے، ہماری تہذیب محمدی ہے، ہمارا قانون محمدی ہے، ہمارا نظم اور دستور محمدی ہے، اور وہ کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہے۔ ہمیں قانون بنانے نہیں پڑتے، ہمیں یہ قانون رب العالمین کی طرف سے ملا۔ ہماری سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ قانون اس زمین پہ نافذ ہو جائے۔ کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وقت کا سب سے بڑا تقاضا اقامت الدین ہے۔ 700 مقام پہ نماز کا ذکر ہے، لیکن علماء سے پوچھیں کس رنگ میں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھنے کی بات نہیں، اقامت کی بات ہے۔ اقیموا الصلاۃ، اس نماز کو قائم کرنا ہے۔ اقامت، سب سے پہلا رکن بھی اقامت، ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرنا ہے۔ تو دین کی اقامت یہ ہے کہ جو قانون 30 پاروں میں موجود ہے وہ قانون ہماری عدالتوں میں ہو۔ جو قانون 30 پاروں میں موجود ہے یہ تمام عالم اسلامی ممالک کا یہ قانون بن جائے
हुक्मरान इसके ताबे हूं, मिलिट्री इसके ताबे हो, और ये अल्लाह का कानून ये पूरी कायनात में नाफिज हो। और यही मकसद था, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह ने फरमाया मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेजा इसलिए है, ऐसी हिदायत दे के भेजा, निरा नूर दे के भेजा। क्यों भेजा? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, ताकि तमाम अदियान पे ये दीन गालिब हो जाए, बाकी सब मगलूब हो जाएं, सारे निज़ाम नीचे चले जाएं और निज़ाम मुहम्मदी सब पे मुस्तौला और गालिब हो जाए। इस चीज की फिक्र करनी है। और वापस आ जाओ, कुरान ने शिर्क को भी उठाया, और कैसे लफ्जों में? सुभान अल्लाह। उलमा के लिए अर्ज करता हूं, जरा गौर कर लें, कैसे लफ्जों में? खत्मे नबूवत का मुनकर काफिर है या मुसलमान है? जरा ढीले ढीले बोल रहे हो। क्यों काफिर है? ये फतवा इस्तिंबाती है, नुक्ता जरा समझना है। और खुसूसन जहां तक मेरी आवाज पहुंचे उलमाए किराम, आपके लिए खुदा का वास्ता इसको समझे। खत्मे नबूवत का मुनकर काफिर, इसमें कोई किसी मुसलमान को तरद्दुद नहीं, और हमारे कानून को भी तरद्दुद नहीं है। क्यों काफिर है? इसलिए कि और जो कुरान का एक आयत का मुनकर है वो क्या बनता है? क्या पर्चे हम पे होते हैं, फतवे आप लगाती हैं। हम तो यही कहते हैं जो कुरान की एक आयत का मुनकर वो मुसलमान है या काफिर है? यही हमारा जुर्म है, और यही जुर्म हमारे लिए लज्जत है। कुरान के मुनकर को हम मुसलमान समझ सकते नहीं। ये हथकड़ियां क्या होती हैं? ये बेड़ियां क्या होती हैं? हथकड़ियां हाथों को लग सकती हैं, बेड़ियां पांवों को लग सकती है। इस दिल पे कौन सा तसर्रुफ करोगे? इस दिल को कैसे पाबंद करोगे? ईमान वाले दिल को पाबंद करना ये न किसी हुकूमत के बस में है, न किसी बिदाती के बस में है। नारे नहीं भाई, नारे नहीं लगाने। नारा एक ही लगाएंगे, नारे तकबीर, जहां उसका मौका होगा, अभी नहीं। तवज्जो है? लेकिन ये जो शिर्क फिल हाकमियत का मसला है, बाकी फतवे इस्तिंबाती, खत्मे नबूवत जैसा आम मसला, उस पे भी फतवा इस्तिंबाती आ रहा है कि चूंकि कुरान का मुनकर है इसलिए काफिर है। लेकिन जो मसला है अल्लाह की तौहीद फिल हुक्म वाला, यहां पर मसला भी मनसूस है, यहां पर फतवा भी मनसूस है, फतवा भी मनसूस है। इसलिए फरमाया इन अतातुमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून, इन्नकुम लमुशरिकून। अगर अल्लाह के कानून के मुकाबिल दूसरा कानून माना, रब के निजाम के मुकाबिल दूसरे निजाम को माना, रब के दस्तूर के मुकाबिल दूसरे दस्तूर को माना, दीन इस्लाम के मुकाबिल कोई दूसरे दीन को माना, तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नकुम लमुशरिकून, मुझे अपने रब होने की कसम कि तुम पक्के मुशरिक हो। ये फतवा भी मनसूस है।
مسئلہ بھی منسوس، فتویٰ بھی منسوس، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم تھی، قرآن نے اس کو اٹھایا۔ اب آؤ، شرک کی ایک قسم یہ تھی بزدل مشرکوں کا شرک، بزدل مشرک